جہاں تک شرک کا تعلق ہے، شرک کی جڑ میں، اس کی روٹ میں ہمیشہ سے دو تصورات رہے ہیں. جہاں کہیں بھی شرک ہوگا انہی دو کنسیپٹس کی وجہ سے ہوگا. جو بھی ہم نے بات کی نا، وہی بات ہے کہ لوگوں نے یہ سوچا کہ کچھ فرشتے ہیں، کچھ روحیں ہیں، کوئی جن ایسے ہیں یا کوئی بزرگ ہیں یا اولیاء اللہ ہیں جنہیں کچھ اختیارات حاصل ہیں، اور اللہ ان پر ڈپینڈنٹ ہے کہ وہ اس عظیم کائنات کو چلانے میں وہ اس کی مدد کریں، اللہ کو باخبر رکھیں. اور دوسرا تصور یہ کہ چونکہ وہ اللہ کی ہیلپ کرتے ہیں، لہٰذا اگر وہ کوئی بات اپنی منوانا چاہیں تو اللہ مجبور ہو جاتا ہے ان کی بات ماننے پر. اللہ کے پاس آپشن نہیں کہ ان کو ریجیکٹ کر دے، اس لیے کہ اللہ ان پر ڈپینڈنٹ ہے، تو لہٰذا اللہ کو ضرور ہی ان کی بات ماننی ہوگی. اب یہاں پر شرک کی جڑ ہی کاٹ دی گئی کہ پیدا بھی اللہ نے کیا، اسی کے ہاتھ میں کل طاقت اور قدرت ہے. ہمارے ہاں بھی جو شرک پایا جاتا ہے مسلمانوں میں، اس کی نوعیت یہی ہے جو کہ مشرکین عرب کے شرک کی نوعیت تھی. اسی ٹائپ کا شرک ہمارے ہاں ہے. کوئی یہ نہیں کہتا کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کائنات پیدا کی یا مجھے پیدا کیا، کوئی نہیں کہتا. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ شفاعت کا اختیار ان کے پاس ہے، کچھ اختیارات ہیں ان کے پاس کہ وہ چاہیں تو وہ کچھ کر سکتے ہیں ہمارے لیے، اللہ سے زبردستی بھی منوا سکتے ہیں. یہ ہے دراصل شرک کہ اللہ کے اختیارات میں کسی کو شامل کر دیا جائے. تو یہاں بتایا کہ نہیں، ما من شفیع الا من بعد اذنہ، کوئی نہیں شفاعت کر سکتا سوائے کہ جس کو خود اللہ ہی اجازت دے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ اللہ جس نے کائنات کو پیدا کیا، اب وہ کٹ کر کہیں بیٹھ نہیں گیا، ڈیٹیچ نہیں ہو گیا. یہ نہیں ہوا کہ اس نے کائنات بنا دی، اب کائنات خود ہی چل رہی ہے اپنے کسی راستے پر، کوئی جیتا ہے، کوئی مرتا ہے، کوئی گاتا ہے، کوئی روتا ہے، اور اللہ کو کچھ نہیں پتا. آٹو پر کائنات نہیں چل رہی. ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر متمکن ہوا. عرش متشابہات میں سے ہے، حروف مقطعات کی طرح. ہم نہیں جانتے عرش کیا ہے، بس ایک تصور ہے جو آتا ہے کہ پوری طرح سے کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے. یدبر الامر، وہ معاملات کی تدبیر کرتا ہے. ہر پتا، ہر بیج اس کے علم سے اگتا ہے اور اس کے علم سے مرجھاتا ہے. اسی کی اجازت سے ہر کام ہو رہا ہے. اللہ کا علم، اللہ کا اقتدار ہر چیز پہ چھایا ہوا ہے. تو بتاؤ کون ہے جو سفارش کر کے اللہ کی مرضی، اللہ کا فیصلہ بدلوا دے؟ کوئی مخلوق ایک گھاس کا تنکا پیدا کرنے پر یا ایک پتے کے گرانے پر قادر نہیں ہے، نہیں کر سکتے اپنی مرضی سے. اللہ کی اجازت ہوتی ہے، اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے تو وہ کام ہو جاتا ہے. تو فرمایا یہ ہے تمہارا رب، ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ تمہارا رب. افلا تذکرون، کیا تم عقل سے کام نہیں لوگے؟ کیا تم نہیں سوچو گے؟ تم غور نہیں کرو گے؟ تم غور کرو گے تو تم توحید کے عقیدے کو اپنا لو گے. تم اپنے آپ کو ڈیگریڈ نہیں کرو گے دوسری مخلوق کے سامنے. تم انسانوں کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکو گے، تم ان کے سامنے ماتھے نہیں رگڑو گے، تم بتوں کے آگے نہیں جھکو گے. کیوں انسانوں سے امیدیں لگاتے ہو؟ کیوں توقعات ان سے لگاتے ہو؟ یہ ہے اللہ، ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ تمہارا پالنے والا، تمہارا نریشر، چیریشر، سسٹینر، مینٹینر اللہ ہے. اس کے بندے بنو، ساری جی جان سے اپنے رب سے محبت کرو، اس کی اطاعت کرو. ہرگز بدگمانی مت رکھنا اپنے رب کے لیے کہ اس نے شریعت مجھ کو تنگ کرنے کے لیے دی ہے، نعوذ باللہ. نہیں، وہ تو تم کو ڈسٹرکشن سے، نقصان سے بچانا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فیئر انسٹنکٹ ڈالی ہے انسانوں کے اندر کہ ہم نقصان سے بچیں، اور اللہ تعالیٰ نے لو انسٹنکٹ بھی ڈالی ہے انسانوں کے اندر تاکہ اپنے رب سے محبت کریں اور جانیں کہ ہر چیز میرے فائدے کے لیے ہے جو کائنات میں بنی ہے. جو رب ساری کائنات میرے فائدے کے لیے بنا سکتا ہے تو وہ مجھے ایسی شریعت کبھی نہیں دے گا جس میں کہ میرا نقصان ہو. یہی ہے دراصل توکل علی اللہ، اللہ پر توکل، اللہ پر ٹرسٹ. اور کوئی تذکر کرے یا نہ کرے، اللہ کو رب مانے یا نہ مانے، حقیقت کیا ہے
فرمایا آیت نمبر 4 الیہ مرجعکم جمیعا وعد اللہ حقا، اسی کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے، یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے، کوئی شک نہیں اس کے اندر کہ تم کو اللہ کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ اس میں دیکھیے یہ بات نہیں کہی کہ تم سب کو مرنا ہے، یہ تو سب مانتے ہیں، جمیعاً سب یہ بات مانتے ہیں کہ ہمیں مرنا ہے۔ سب جو بات نہیں مانتے وہ یہ کہ مرنے کے بعد ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے، اس کو نہیں مانتے۔ تو کہا کہ جمیعاً، جو مانتا ہے وہ بھی پلٹے گا، اللہ کے پاس جائے گا، جو نہیں مانتا وہ بھی اللہ کے پاس جائے گا، اللہ کی طرف جمع ہوں گے، اللہ سے ملاقات کریں گے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو آخرت کو مانتا ہے، جو اللہ کو مانتا ہے، اس سے اللہ کو حساب دینا ہوگا، اور جو اللہ کو مانتے ہی نہیں، جو آخرت کو مانتے ہی نہیں، اس کا حساب ہی نہیں ہوگا۔ یہ تو کم علمی کی دلیل ہے، کوئی مانے تو بھی کوئی نہ مانے تو بھی جانا سب کو اللہ کی طرف ہے۔ یہ تو ایسی بات ہے کہ 2 اسٹوڈنٹس ہیں، 2 شاگرد ہیں، ایک کو پتا ہے کہ امتحان ہونا ہے، نتیجہ نکلنا ہے، اس کے لیے محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، وہ امتحان دیتا ہے۔ ایک اسٹوڈنٹ یہ سوچتا ہے کہ امتحان ہونا ہی نہیں، تو اس کی وشفل تھنکنگ کی وجہ سے یہ تھوڑی ہوگا کہ امتحان نہیں ہوگا، یا وہ سوچے کہ ٹھیک امتحان دے رہے ہیں، نتیجہ تو نکلنا ہی نہیں، اس کے سوچ لینے سے تھوڑی کچھ ایسے ہو جائے گا کہ نتیجہ نہ نکلے۔ تو اسی طرح آخرت کا انحصار خواہشات پہ نہیں ہے، لوگوں کے اپنے نظریات پہ نہیں ہے، ان کی اپنی سیلف میڈ تھیوریز پہ نہیں ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ وعد اللہ حقا، سچا وعدہ ہے اللہ کے ذمے، آ کر رہے گی قیامت، نہ صرف مرو گے بلکہ پھر مرنے کے بعد اللہ کی طرف لوٹائے بھی جاؤ گے۔ اور کیوں لوٹائے جاؤ گے؟ حساب کتاب کے لیے۔ انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، بے شک پیدائش کی ابتدا وہی کرتا ہے، پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔ 2 پیدائشیں، اس نے خلق کی ابتدا کی، پہلی دفعہ پیدا کیا ہے امتحان کے لیے، اور دوسری دفعہ پیدا کرے گا جزا یا سزا دینے کے لیے۔ اسی کا ذکر کیا گیا لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ، تاکہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کو پورے انصاف کے ساتھ جزا دے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ، اور جنہوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا وہ کھولتا ہوا پانی پئیں اور دردناک سزا بھگتیں اس انکار حق کی وجہ سے جو وہ کرتے رہے۔ کافر کون؟ جس نے کہ رسول کی ہمدردی کو، رسول کی خیرخواہی کو ریجیکٹ کر دیا، رد کر دیا۔ تو وہ لوگ کہ جو یہ سمجھیں کہ کوئی وارننگ لینے کی ہمیں ضرورت نہیں، تو ان کا تو انجام اچھا نہیں ہوگا۔ لیکن جو ایمان لے آئے، جن کو پتہ چل گیا کہ ہاں دنیا کی خوشیاں عارضی ہیں، وہ ہر وقت صرف خوش رہنا نہیں چاہتے دنیا میں۔ ایمان والے تو وہ ہوتے ہیں کہ جو آخرت کی خوشیاں چاہتے ہیں۔ کافر صرف دنیا کی خوشی چاہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ڈونٹ وری، بی ہیپی، فکر نہیں کرو، خوش رہو، خوشحال رہو، آگے کی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، دیکھا جائے گا، پتہ نہیں آتی بھی ہے کہ نہیں قیامت، جب آ جائے گی تو دیکھیں گے۔ ان کا تو انجام بتا دیا۔ لیکن جو ایمان لے آئیں، جو سمجھ جائیں دنیا کی حقیقت اور پھر آخرت حاصل کرنے کی ایسی کوشش کریں جیسی کرنی چاہیے، تو ان کا بھی اجر بتا دیا کہ بڑا اچھا ان کا انجام ہوگا۔ کسی بزرگ کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ 2 چیزوں نے میری زندگی کی لذت ختم کر دی، مزہ ختم کر دیا زندگی کا، ایک موت کی یاد نے، اور دوسرے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے خوف نے۔ تو انسان کیوں نہ اللہ سے ایسی نعمت مانگے کہ جس میں موت نہ ہو، جس کا حساب نہ دینا ہو، کیوں نہ اللہ سے انسان جنت مانگے۔ اب آگے اللہ کی قدرت کا اظہار ہے، کچھ اللہ کی آیات کا ذکر آ رہا ہے، آگے آیات تک بات اس میں یہ ہے، مضمون انشاءاللہ کہ کر کے آیت کو ہم دیکھیں گے، لیکن ٹوٹل مضمون کیا ہے؟ اللہ کی آیات کا ذکر کیا گیا۔ اللہ کی آیات صرف قرآن میں نہیں ہے،
آیت کا مطلب ہوتا ہے نشانی، سائن۔ اللہ کے سائنز، اللہ کی نشانیاں صرف قرآن میں نہیں ہیں بلکہ کائنات میں بھی ہیں۔ آیات قرآنی بھی ہیں، آیات آفاقی بھی ہیں، یونیورسل سائنس بھی ہیں، قرآن میں بھی سائنس ہیں۔ آیات اللہ کی انفس کے اندر بھی ہیں، انسان کی اپنی جان کے اندر بھی ہیں۔ کہیں جب کوئی نشانی، کوئی سائن لگایا جاتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو فالو کیا جائے، اس پر عمل کیا جائے۔ صرف زینت کے لیے یا ڈیکوریشن کے لیے تو سڑکوں پر سائن نہیں لگائے جاتے۔ جو سڑک پر جا رہا ہوتا ہے اور جو منزل پر پہنچنا چاہ رہا ہوتا ہے، وہ تو بہت احتیاط کے ساتھ تمام سائنس دیکھتا ہے کہ کیا سائن کیا بتا رہا ہے مجھ کو، تاکہ اپنی منزل تک وہ بخیر و عافیت پہنچ سکے۔ تو جو صراط مستقیم کا مسافر ہے، وہ تو آیات کو بہت غور سے دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے۔ کبھی ایسا ہوا سڑک پر جاتے ہوئے کہ ایک سائن بورڈ نظر تو آیا، اس کو پڑھ لیا لیکن سمجھ کچھ نہیں آیا کہ کیا رہا ہے یہ، کہ وہ سائن کہہ رہا ہے کہ آگے کھڈا ہے، گاڑی مت چلانا، گر پڑیں گے، سمجھ ہی نہیں آ رہا۔ پڑھ لیا اور چلے اسی طرف جہاں سے کہ روکا گیا تھا۔ ایسے انسان تو ہلاکت سے نہیں بچ سکتے۔ تو سائنس کا مطلب خالی ان کو پڑھ لینا نہیں ہوتا، سائنس کا مطلب یہ ہوتا ہے نشانیوں کا کہ ان کو سمجھا جائے، فہم، کمپریہینڈ کیا جائے ان کو کیا بتایا جا رہا ہے۔ اب جو پہنچنا چاہتا ہے اپنی منزل پر خیریت سے، وہ تو ان کو اہمیت دے گا۔ جس کو نہیں پہنچنا، جو نان سیریس ہے، وہ اہمیت نہیں دے گا۔ تو اللہ کی نشانیاں تو ہر جگہ ہیں، ان کا ذکر کیا گیا۔ آیت نمبر 5، هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون۔ وہی ہے جس نے سورج کو روشنی والا بنایا اور چاند کو نور دیا اور چاند کے گھٹنے بڑھنے کی منزلیں ٹھیک ٹھیک مقرر کر دیں تاکہ تم اس سے برسوں اور تاریخوں کے حساب معلوم کر سکو۔ اللہ نے یہ سب کچھ با مقصد ہی بنایا ہے۔ وہ اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر پیش کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ علم رکھتے ہوں۔ اب پہلی بات جو بتائی کہ سورج کا چاند کا خالق اللہ ہے، اللہ ہی نے ان کو قوانین میں باندھا ہوا ہے۔ یہ کوئی آزاد با اختیار ہستیاں نہیں ہیں، انڈیپینڈنٹ اینٹیٹیز نہیں ہیں۔ چاند سورج کو تو اپنے بارے میں بھی کوئی اختیار نہیں کہ کب طلوع ہو یا کب غروب ہو، تو لوگوں کے خیر اور شر کا اختیار کیسے ہو سکتا ہے ان کو؟ یہ جو دو چیزیں ہیں، چاند اور سورج، اللہ کی دو نشانیاں، ان کی پوجا ہمیشہ سے انسان کرتے رہے۔ ہندوستان میں بھی سورج بنسی، چندر بنسی خاندان رہے، ان کی حکومت رہی۔ فرعون بھی اپنے آپ کو سورج دیوتا کا نمائندہ کہا کرتا تھا، ریپرزینٹیٹو کہا کرتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کی جس بادشاہ سے بحث ہوئی تھی، نمرود سے، وہ بھی سورج کا اور ہیونلی باڈیز کا پجاری تھا، اور یہ خیال ان کے ہاں عام تھا کہ انسان کی زندگی پر یہ ستارے، سیارے اثرات ڈالتے ہیں، کوئی منحوس اثر یا کوئی مبارک اثر ڈالتے ہیں۔ لہٰذا ہم یہ دیکھتے ہیں تاریخ میں کہ مشرکوں کے ہاں، ہندوؤں کے ہاں جیسے، یا رومنز وغیرہ کے ہاں، ان ہیونلی باڈیز کی موومنٹ پر بہت ریسرچ کی گئی، ان کے آنے جانے پر بہت اسٹڈی کی گئی ہے، پھر برج بنائے گئے، اور چونکہ ان کو دیوتا مانتے تھے، خدا مانتے تھے، لہٰذا ان کو یہ احساس تھا کہ یہ ہماری زندگیوں پر اثر ڈالتے ہیں۔ تو جب انہوں نے اتنی ڈیٹیل میں اسٹڈی کی ان ستاروں کے بارے میں، تو پھر جب کوئی ان کے ہاں بچہ پیدا ہوتا تھا تو وہ یہ دیکھا کرتے تھے کہ چاند، سورج یا فلاں فلاں ستارہ اس وقت کس برج میں ہے، جس کو آج کل ہم ہاروسکوپس کہتے ہیں۔ تو برج انہوں نے اس طرح سے بنائے۔ اس کے بعد پھر اسی حساب سے بچے کا زائچہ بنایا جاتا تھا۔ سنا ہے آپ نے، جنم جنتری کہتے ہیں جس کو، وہ پورا بنا کر نجومی ہوتے ہیں، وہ بچے کی پیدائش کے وقت یہ بتا دیتے ہیں کہ یہ کتنی عمر پائے گا، کہاں شادی ہوگی، کہ خوشگوار گزارے گا زندگی یا مشکلات میں زندگی گھری ہوئی ہوگی اس کی۔ یہ ساری باتیں بتا دیا کرتے تھے وہ اپنی طرف سے۔ پھر کون سا پتھر مبارک ہے، کون سا رنگ مبارک ہے، یہ ساری چیزیں وہ ستاروں کی موومنٹ سے نکالا کرتے تھے۔ انگلش لینگویج میں بھی آپ کو اس کے اثرات ابھی تک ملیں گے۔ مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں نا ڈیزاسٹر،
دو الفاظ سے مل کے بنا ہے، ڈس اور ایسٹر. ایسٹر کہتے ہیں ستارے کو. تو ڈیزاسٹر کا مطلب ہے کہ ستارے ہمارے خلاف ہیں. اسٹارز آر اگینسٹ اس. آج تک لوگ کہتے ہیں کہ تھینک مائی لکی اسٹارز. ہم ایک محاورے کے طور پہ کہتے ہیں نا، آئی تھینک مائی لکی اسٹارز. تو یہ ایک اثرات ہیں جو غیر محسوس طریقے سے زبان کے اندر شامل ہو گئے. جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تو اللہ نے ان کو پیدا کیا، ان کی منزلیں مقرر کر دی ہیں، یہ کچھ اختیار نہیں رکھتے. یہ تو گھڑی کی طرح ہیں، کیلنڈر کی طرح ہیں اور کمپس کی طرح کا کام دیتے ہیں. تمہارے نوکر ہیں، ان سے کیا ڈرنا. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کسی نبی کی تعلیمات میں نہ پیدا ہونے کے دن کی کوئی اہمیت ہے اور نہ موت کے دن کی کوئی اہمیت ہے. ان کی کوئی اہمیت نہیں. تو فرمایا تھا کہ تم تو اپنا حساب کتاب رکھو، اللہ نے حق کے ساتھ ان کو بنایا ہے. مراد یہ کہ تم ناحق ان کی پوجا مت شروع کر دو. اور جو لوگ علم رکھتے ہیں وہ ان چیزوں کو سمجھ جائیں گے. ایک اور نشانی آیت نمبر 6، ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون. یقیناً رات اور دن کے الٹ پھیر میں اور ہر اس چیز میں جو اللہ نے زمین اور آسمانوں میں پیدا کی ہے نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو کہ غلطی سے بچنا چاہتے ہوں، جو تقوی اختیار کریں. کہ انسان دیکھتا ہے کیسے رات آتی ہے جاتی ہے، سورج اور چاند کی موومنٹس، اور اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہر چیز با مقصد ہے، گھاس کا تنکا بھی بیکار نہیں. تو کیا میں بے مقصد ہوں گا؟ کیا میرا کوئی مقصد نہیں ہے پیدا ہونے کا؟ سوال آتا ہے دماغ میں. پھر انسان دیکھتا ہے کہ یہ تمام چیزیں قانون کی پابند ہیں، قانون میں جکڑی ہوئی ہیں. تو جب اللہ نے ہر چیز کو قانون دے دیا، قانون کا پابند کر دیا، تو کیا میرے لیے کوئی قانون نہیں ہوگا؟ یہ تو نہیں ہو سکتا. ہو نہیں سکتا کہ جس ہستی نے تمام کائنات کے لیے اصول اور قوانین بنائے ہوں، انسانوں کے لیے اس نے کوئی قانون نہ بنایا ہو. تو یہ غور و فکر کرنے سے یہ بات سامنے آتی ہے. آگے فرمایا آیت نمبر 7 اور 8، ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی ہی پر راضی اور مطمئن ہو گئے ہیں، اور جو لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں، کیا ہوگا؟ اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون. ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہوگا ان برائیوں کی وجہ سے جو وہ کرتے رہے. تو جو اللہ سے ملاقات نہیں کرنا چاہتے وہ مطمئن ہیں، راضی ہیں دنیا کی زندگی پر. اسی کو انہوں نے اپنا ہدف، اپنا ٹارگٹ بنا لیا. اور جب انہوں نے سوچ لیا کہ ہمیں اللہ کے آگے کھڑے ہو کے حساب دینا ہی نہیں، تو پھر وہ اللہ کی آیات پر غور اور فکر بھی کیوں کریں؟ تو آخرت کو نہ ماننے کا نتیجہ لازماً غفلت کی صورت میں نکلے گا، لاپرواہی، کیئرلیس ایٹیٹیوڈ. اور دنیا میں تو وہ لاپرواہ ہوں گے، آخرت میں تو آگ ان کا ٹھکانہ بنے گی ہی بنے گی. صحیح عمل کر ہی نہیں سکتے جب تک اس بات کا یقین نہ ہو کہ ایک دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے اعمال کا جواب دینا ہے. اکاؤنٹیبلٹی کا احساس انسان کو صحیح عمل پر آمادہ کرتا ہے، ورنہ دل نہیں چاہتا انسان کا، دل چاہتا ہے جو جی چاہے ہم کریں. تو یہ بتا دیا گیا کہ جو دنیا کی زندگی پر راضی ہے اس کا ٹھکانہ تو پھر آگ ہی ہے، آگ ہی اس کا ٹھکانہ بنے گی. اس کے برعکس فرمایا آیت نمبر 9، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے ان کو ہدایت دے گا. تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم. نعمت بھری جنتوں میں ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. کیا خوبصورت آپ بات دیکھیے یہاں پہ کی جا رہی ہے کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کا رب ان کو ہدایت دے گا جنت کی طرف. یہاں ہدایت جو ہے وہ دنیاوی ہدایت کی بات نہیں ہے، یہ ہدایت کی بات کی جا رہی ہے آخرت کی ہدایت. ان کو راہ دکھائے گا، راستہ دکھا دے گا جنت کا بوجہ ان کے ایمان کے. تو پتہ چلا کہ ایمان وہ پری ریکویزٹ ہے، وہ ضروری چیز ہے
کہ جس کی بنیاد پر جنت حاصل کی جا سکتی ہے. یہ اگر نہیں ہے جنت نہیں مل سکتی. دونوں طرح سے ہم اس کا مطلب لے سکتے ہیں کہ اللہ نے ان کو توفیق دی ایمان کی اور نیک عمل کی، ہدایت اللہ نے دی ان کو، اور اس ہدایت کی وجہ سے وہ جنت میں پہنچیں گے. یہ بھی ہم ترجمہ کر سکتے ہیں. یا ایمان کی وجہ سے اللہ نے ان کو یہ توفیق دی کہ وہ اچھے عمل کریں. تو اتنی ویلیوبل، اتنی قیمتی چیز ہے ایمان. کوئی نعم البدل نہیں ہے ایمان کا. کتنے انسان کو فائدے دینے والی یہ چیز ہے ایمان. اور وہ ایمان جس کے ساتھ عمل صالح ہو. یہ نہیں کہ بس زبان کی نوک پر ایمان رہ جائے اور آگے عمل اس پر نہ ہو. جب وہ جنت میں جائیں گے تو ان کا عمل بتایا گیا. آیت نمبر 10، دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. وہاں ان کی صدا یہ ہوگی کہ پاک ہے تو اے اللہ. ان کی دعا یہ ہوگی کہ سلامتی ہو، اور ان کی ہر بات کا خاتمہ اس پر ہوگا کہ ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے. اب یہ بتائیں، جنت میں چلے گئے، اپنا تصور کیجئے انشاءاللہ تعالی آپ داخل ہو گئی جنت میں. اب وہاں جا کر تو عمل کی ضرورت نہیں ہے نا. جو عمل جس لیے کر رہے تھے، جس لیے دنیا میں ہم سبحان اللہ پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، وہ چیز تو مل گئی. تو پھر وہاں جا کر سبحانک اللہم کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک تو یہ کہ جو آپ کام کرتے رہتے ہیں نا وہ عادت ہو جاتی ہے. آپ یاد رکھیے کہ جو دنیا میں عادتیں ہمیں پڑی ہیں نا، یہ آخرت میں بھی ساتھ رہیں گی. کوئی یہ نہ سوچے کہ وہاں کوئی نئی نویلی شخصیت بن جائے گی ہماری، نہیں ہوگی. جو دنیا میں جھوٹ بولتا رہا وہ اللہ کے سامنے بھی جھوٹ بولے گا. ہم پڑھیں گے قرآن میں. جو دنیا میں اللہ کی تسبیح کرتا رہا وہ وہاں بھی کرے گا. دوسرے آپ یہ دیکھیں کہ جنت کیا جگہ ہے جہاں تمام خواہشات پوری ہوں گی. تو یہ پتہ چلا کہ جو اللہ کی تسبیح دنیا میں کرتے تھے محبت اور خواہش کی وجہ سے، ان کا دل چاہتا تھا اپنے رب کی تعریف کریں. تو یہ خواہش تھی ان کی محبت ہے، یہ ان کی طلب ہے کہ اپنے رب کو یاد رکھیں، اپنے رب کی حمد اور ثنا کریں. تو یہ جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے اللہ کو یاد کرنا. اور کوئی خطرہ، کوئی خوف نہیں، کوئی ریوارڈ نہیں، وہ تو مل گیا جو ملنا تھا. اب کیا ہے کہ اللہ کو یاد کر رہے ہیں پلیجر کے طور پہ. یہ ان کا پلیجر ہوتا تھا زندگی کا، اپنے رب کو یاد کرنا. اور دوسری بات، جیسے کہ ابھی انہوں نے کہا، یقیناً جنت جو ہے اس میں درجات سٹیگننٹ نہیں ہیں. ہم کو یہ تصور آتا ہے کہ جو جنت کے جس درجے میں پہنچ گیا بس اب وہ وہیں رہے گا ہمیشہ ہمیش. نہیں، کچھ ہمیں ایسی باتیں ملتی ہیں جس سے کہ یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جنت میں بھی ترقی درجات کا راستہ کھلا ہوگا. جو چاہے مزید اپنے لیے پروموشن حاصل کر لے. تو ہو سکتا ہے کہ جنت میں بھی کچھ لوگ ہوں جو کہ ایسے عمل کریں جو ان کو اگلی اونچی اعلیٰ جنت کا مستحق بنا دے. واللہ عالم، کہہ نہیں سکتے. آیت نمبر 11 فرمایا، وَلَا يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. اگر کہیں اللہ لوگوں کے ساتھ برا معاملہ کرنے میں بھی اتنی ہی جلدی کرتا جتنی وہ دنیا کی بھلائی مانگنے میں جلدی کرتے ہیں تو ان کی مہلت عمل کبھی کی ختم کر دی گئی ہوتی. لیکن جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے، ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے ہم ان کو چھوٹ دے دیتے ہیں. یہاں پر تھوڑا سا پس منظر بعض مفسرین بیان کرتے ہیں کہ جس موقع پر یہ آیات نازل ہوئیں اس سے پہلے مکے میں شدت کا قحط پڑا تھا، فیمائن تھا. جب قحط پڑا مکے میں، کھانے پینے کے لالے پڑ گئے، بھوک نے لوگوں کو ستایا، تنگی ان پر آئی مشرکوں پر. تو اس وقت ان کے دل توحید کی طرف مائل ہو گئے، اللہ ان کو یاد آنے لگ گیا، دل ان کے نرم ہوئے. ان کو یہ احساس ہوا کہ شاید ہم جو اپنے رب کی نافرمانی کرتے رہے ہیں شاید ہی کوئی اس کی سزا ہے. لیکن جو ہی اللہ تعالیٰ نے وہ چیز ان کی ٹال دی، وہ دوبارہ سے انہی چیزوں کے اندر مشغول ہو گئے جس سے کہ ان کو منع کیا گیا. اور یہاں تک کہ اللہ کے عذاب سے ایسے لاپرواہ ہو گئے کہ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، اگر تم اللہ کے رسول ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو لے آؤ اللہ کا عذاب.
تو یہاں پر یاد دہانی کروائی گئی ہے کہ تم جب مشکل سے نکلنے کے لیے اللہ سے دعا مانگتے ہو تو اللہ قبول فرما لیتا ہے، اور جب تم کبھی کبھار مشکل میں پڑنے کی دعا مانگتے ہو غفلت کی وجہ سے، تم ایسے اللہ کو نعوذ باللہ چیلنج کرتے ہو کہ ٹھیک ہے بھیج دے عذاب ہم پر، تم ایسے اپنے آپ کو بد دعائیں جب دے رہے ہوتے ہو، اگر اتنی ہی جلدی سے اللہ تعالیٰ تمہاری بد دعائیں بھی قبول کر لے تو تم کتنی مشکل میں پڑ جاؤ۔ لیکن جو لوگ اللہ سے ملنے کی امید نہیں رکھتے وہ اسی طرح کے ایکسٹریمز کا شکار رہتے ہیں۔ کفار کا حال یہی تھا، وہ مطالبہ کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر تم سچے رسول ہو تو عذاب لے آؤ، اگر عذاب نہیں آ رہا تو وہ کہتے تھے کہ اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ حلم والا ہے، حلیم ہے، اللہ تعالیٰ کسی کی غلطی پر فوراً نہیں پکڑتا بلکہ اللہ مہلت دیتا ہے، اور مہلت دینے میں دو حکمتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ لوگ مہلت سے فائدہ اٹھا لیں، اپنی غلطیاں چھوڑ دیں، دوسرے یہ کہ مہلت سے فائدہ نہ اٹھائیں، خوب نافرمانیاں کر لیں اور اپنے خلاف بہت سارا ثبوت، بہت سارا پروف جمع کر لیں کہ قیامت کے دن جب وہ آئیں گے، جب اپنی سزا دیکھیں گے تو خود ہی کہیں گے انا کننا ظالمین، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ اب دنیا میں آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگوں کو، بہت سے ملکوں کو ہم دیکھتے ہیں جو مشرک ہیں، کافر ہیں یا فاسق فاجر ہیں، خیال آتا ہے کہ آخر اللہ ان کو تباہ کیوں نہیں کر دیتا؟ اگر اللہ ان کو تباہ نہیں کر رہا، ان پر کوئی آفت نہیں آ رہی، تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ان کو پسند کرتا ہے، اللہ ان سے راضی ہے۔ لیکن بات یہ نہیں ہے، اللہ ان سے راضی نہیں ہے، ان کی نافرمانیوں سے، ان کے کفر سے، بلکہ اللہ کی حکمتیں ہیں کہ اللہ جو ان کو ڈھیل دے رہا ہے، ڈھیل دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ، وہ اور اپنی سرکشی میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ آیت 12 وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَّسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس پر کچھ سخت وقت آتا ہے تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہم کو پکارتا ہے، مگر جب اس کی مصیبت ہم ٹال دیتے ہیں تو ایسا چل نکلتا ہے گویا اس نے کبھی اپنے کسی برے وقت میں ہم کو پکارا ہی نہ تھا۔ اس طرح حد سے گزر جانے والوں کے لیے ان کے کرتوت خوشنما بنا دیے گئے۔ جیسے بھی ہم نے بات کی کہ مکے والوں پر سخت وقت پڑا تھا تو انہوں نے اللہ کو پکارا تھا، اور جب ان پہ سے سختی ٹل گئی تو وہ اللہ کی طرف سے غافل ہو گئے، بڑھ بڑھ کر پھر کہنے لگ گئے کہ ٹھیک ہے اگر ہم اچھے نہیں ہیں تو بھیج دے اللہ ہم پر عذاب۔ سورہ زخرف میں انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے کہ فرعون کا بھی اور اس کے ساتھیوں کا بھی یہی رویہ آتا ہے۔ جب کوئی مشکل، کوئی آزمائش فرعون پر اور آل فرعون پر پڑتی تھی، وہ موسیٰ علیہ السلام سے کہتے تھے اپنے رب کو پکارو، اور جب وہ مشکل ان پہ سے ٹل جاتی تھی تو پھر وہ اللہ سے غافل ہو جاتے تھے۔ تو انسانوں کا بھی یہی معاملہ ہے، افراد کا اور اقوام کا بھی یہی معاملہ ہے۔ میموریز بڑی شارٹ لیوڈ ہوتی ہیں مشکلات کی، بہت جلدی سے انسان بھول جاتا ہے کہ میں کس مشکل میں، کس اذیت میں مبتلا تھا اور کیسے میرے رب نے مجھ کو اس سے نکال دیا۔ جب مشکل پڑتی ہے یاد اللہ ہی آتا ہے، چاہے ہم دوا کر رہے ہوں یا کوئی اور ذریعہ استعمال کر رہے ہوں، بھاگ دوڑ ہم کرتے ہیں لیکن دعا اللہ سے کرتے ہیں۔ اللہ سے منہ موڑنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جب وہ مشکل دور ہو جائے تو اللہ کا ذکر کرنے کے بجائے انسان پھر ذرائع کا ذکر شروع کر دے کہ فلاں چیز نے مجھ کو شفا دی، فلاں دوا سے میں ٹھیک ہو گیا، یا اپنے آپ کو کریڈٹ دینے لگ جائے کہ میں نے یہ عین وقت پہ سوچا، مجھے شکر ہے عین وقت پہ یاد آ گیا تو دیکھو یہ میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ تو یہ بھی کیا ہوا کہ کَأَلَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَسَّهُ، ایسے منہ موڑ کے چل پڑا اللہ سے جیسے کبھی اس نے اللہ کو پکارا ہی نہ تھا، کریڈٹ اللہ کو نہ دیا، اپنے آپ کو دے دیا یا کسی چیز کو دے دیا۔
جو اوپر بھی ہم نے بات پڑھی کہ اگر اللہ اس طرح برائیوں کے لیے جلدی کرے جیسے اللہ بھلائیاں دینے میں جلدی کرتا ہے انسان کو، تو مشکل ہو جائے. جیسے آپ دیکھیں ہم کوئی دعا کرتے ہیں، اچھی دعا کرتے ہیں، قبول ہو جاتی ہے الحمدللہ. بعض دفعہ غصے میں یا کسی اور وجہ سے کوئی منہ سے بری چیز بھی نکل جاتی ہے، بد دعا، اور عام طور پہ یہ غصے کی وجہ سے ہوتا ہے، جھنجھلاہٹ کی وجہ سے ہوتا ہے. بعض دفعہ لوگ کسی چیز سے تنگ آ کر کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں موت دے دے، ہائے میں مر جاؤں. یہ سنا ہے لوگوں سے آپ نے؟ یہ ہائے میں مر جاؤں، یہ کوئی نزاکت کا اظہار نہیں ہے، کوئی نازک خاتون ہونے کا اظہار نہیں ہے، یہ طریقہ اچھا نہیں، یہ ایک طرح کی دعا ہے. تو اپنے لیے موت نہیں مانگنی چاہیے انسان کو. یا کبھی بہت غصہ آیا، مال یا اولاد کو بد دعا دے دی، بچوں کو بد دعا دے دی. کچھ الفاظ ہمارے یہاں بڑے عام ہیں، ہم کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ یہ بد دعا ہے.